اگر ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں، عمیق نگاہوں سے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے مفہوم کی طرف، اس کی تفاسیر کی طرف توجہ فرمائیں، تو اس سے ایک اسلوب واضح ہوتا ہے، ایک بات واضح ہوتی ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، جب بھی انبیاء پر، انبیاء سابقین پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر جب بھی کوئی ناگفتنی بات ہوئی ہے، کسی کافر نے، مشرک نے، دشمن نے نازیبا کلمات کہے ہیں، جب بھی کسی دشمن میں انبیاء سابقین میں سے کسی پر کوئی الزام، کوئی اعتراض کیا ہے، تو قرآن یہ بتاتا ہے، انبیاء کی سیر یہ بتاتی ہیں، ان کی سیرتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان دشمنوں کا جواب خود ان انبیاء نے دیا ہے، ان کا جواب خود انبیاء نے دیا ہے۔ اور یا پھر اللہ رب العزت نے مخلوق کی طرف سے کوئی ایسا اسباب پیدا کیا کہ مخلوق میں سے کسی نے ان انبیاء کی طہارت، عفت، پاکیزگی کی گواہی مخلوق میں سے کسی نے دی، لیکن جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی باری آتی ہے، جب محبوب کی باری آتی ہے، تو اللہ رب العزت نے محبوب سے فرمایا، محبوب جب بھی کوئی کافر، کوئی مشرک آپ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے، کوئی کافر، کوئی بغض رکھنے والا آپ کی ذات پر الزام لگاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہتا ہے، محبوب میں خدا ہو کر اعلان کرتا ہوں، محبوب نہ تم اس کا رد کرو گے اور نہ مخلوق میں سے کوئی رد کرے گا، میں خدا ہو کر اس کا رد کروں گا۔ اگر ہم مطالعہ کریں قرآن کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم بنت عمران، جب حضرت مریم پر الزام لگا، لوگوں نے نازیبا کلمات کہے، تو جواب کے لیے قرآن بیان کر رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ کہاں سے لائی ہے؟ حضرت مریم سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تو یہ بچہ کہاں سے لائی ہے جبکہ تیری شادی نہیں ہوئی، تیرا خامد نہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا، یہ سوال مجھ سے نہ کرو، یہ سوال مجھ سے نہ کرو، جو بچہ میری گود سے جنم لے رہا ہے، میری کوکھ سے جنم لے رہا ہے، جو میرے شکم سے پیدا ہو رہا ہے، ابھی پنگوڑے میں ہے، اس سے سوال کرو، اس سے سوال کرو، وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔ لوگ کہنے لگے، بھلا پنگوڑے میں لیٹا ہوا بچہ جو چند ماہ کا ہے، تھوڑے عرصے کا ہے، بھلا وہ بھی کلام کرتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، بس یہی تو کہہ رہی ہوں، یہ الزام جو مجھ پر ٹھہرا رہے ہو، اس کا جواب مجھ سے طلب نہ کرو، میں مریم تو جواب دے دوں گی، لیکن تمہاری تسلی ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی میں گارنٹی نہیں دیتی، لیکن اس بچے سے پوچھو تو کہاں سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پنگوڑے میں ہیں، تو پنگوڑے سے بول رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا واوصانی بالصلاۃ حتی دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں لیٹے، چھوٹی عمر ہے، جواب دے رہے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے رسالت سونپی گئی ہے، مجھے شریعت عطا کی گئی ہے، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں اس کی نماز ادا کرتا رہوں۔ تو جب بھی
انبیاء سابقین میں سے کسی پر الزام ٹھہرا، کسی کے بارے میں نازیبا کلمات کہے گئے، تو خود نبی یا مخلوق میں سے کوئی جواب دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور قرآن پاک سے دے کر بات کو آگے لے چلتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا مسئلہ بنا، یوسف پر الزام لگا، تو اب مسئلہ کیا بنا؟ چھوٹا نوعمر بچہ وہ جواب دیتا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ عزیز مصر جو زلیخا کا حامد ہے، اس نے کہا کہ یوسف تو نے میری زوجہ پر، میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تو یوسف نے کہا اس کا جواب مجھ سے طلب نہ کرو، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس سے طلب کرو۔ عزیز مصر کہنے لگا بڑا چھوٹے بچے بھی بولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب انبیاء کی ناموس کی بات آتی ہے، نبیوں اور رسولوں کی عزت کی بات آتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی قدرت جوش میں آتی ہے۔ جو کام نہیں ہو سکتا اللہ وہ بھی کام کرواتا ہے، وہ کام بھی کرواتا ہے۔ اس بچے سے پوچھو۔ بچے نے کہا عزیز مصر بات یہ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یوسف نے زیادتی کی ہے، دیکھو اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف گنہگار ہے، اور اگر دیکھو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا گنہگار ہے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، بچہ بول رہا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اب اللہ رب العزت کسی مخلوق سے نبی پاک کی عفت، طہارت، بزرگی، شان کی گواہی کسی مخلوق سے نہیں دلواتا۔ نہ خود تاجدار مدینہ بولتے ہیں، بلکہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت کی بات آتی ہے خود خدا بولتا ہے۔ خود خدا بولتا ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا پاگل ہے، معاذ اللہ مجنون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجنون ہیں، پاگل ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ خاموش رہو، میں جواب دیتا ہوں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، محبوب یہ کافر تمہیں مجنون کہتے ہیں، میں خدا وحدہ لا شریک اعلان کرتا ہوں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میرا محبوب مجنون نہیں، ساری کائنات کی عقل کا مالک میرا محبوب ہے۔ تمام انبیاء پر جب الزام لگتا ہے، جواب دینے والے خود انبیاء ہیں، جواب دینے والے مخلوق میں سے ہیں، لیکن جب تاجدار مدینہ کی بات آتی ہے، والضحیٰ کے چہرے والے کی بات آتی ہے، اللہ رب العزت کے محبوب کی بات آتی ہے، تو محبوب کی عفت، طہارت کو بیان کرنے والا خود خدا ہوتا ہے، خود خدا ہوتا ہے۔ مکے کے کافروں نے کہا لست مرسلا، کہ یہ رسول اپنے آپ کو کہتا ہے میں رسول ہوں، مجھے وحی آتی ہے، لست مرسلا، یہ رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم خاموش رہو، تم کیوں بولتے ہو؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا جواب میں خدا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے یاسین اے سید سردار تیری قسم، اپنی کتاب کی قسم، یہ کہتے ہیں تو رسول نہیں، یہ کہتے ہیں تجھے کتاب نہیں دی جاتی، یہ کہتے ہیں تجھ پر وحی نہیں آتی، مجھے تیری ذات کی قسم، محبوب مجھے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، محبوب آپ تو رسول ہو، آپ تو رسول ہو۔
تھوڑی دیر کے لیے ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واہی کا انقطاع ہوا، فترت واہی ہے، واہی رک گئی، اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق، خاص حکمت کے تحت تھوڑی دیر کے لیے واہی کو روک دیا، جبریل امین کا آنا بند ہو گیا۔ تو مکے کے کافروں نے کہا کہ محمد کے رب نے، محمد کے یار نے معاذ اللہ اور بہت ساری باتیں کی کہ محمد کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے محبوب کی طرف دیکھا کہ محبوب ان کی باتوں کو سن کر مغموم ہو رہا ہے، اس کے دل پر اثر ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ کافر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ وَالضُّحَىٰ محبوب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ تیری زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے بیدار ہوا ہے، نہ ہی تجھ سے بیدار ہوا ہے۔ یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں، اپنی جو میں نے آیت تلاوت کی اس کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دی۔ مکے کے کافروں آؤ، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے، میں نے بچپن، جوانی، یہ سب تمہارے سامنے گزارا ہے، تم اپنی زبانوں سے مجھے صادق اور امین کہتے ہو، آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کفار کو، ابو جال ہے، ابو لاب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کفار مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، سب کو کوہ صفا پر بلایا، بلا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکے کے کافروں، اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو تم میری اس بات کا یقین کر لو گے؟ ان کفار مکہ نے کہا ہاں، اگر تم کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو ہم پر حملہ کرنے والا ہے، بے شک ہم نے اس لشکر کو نہ دیکھا ہو، ہم یقین کر لیں گے۔ آپ نے پوچھا کیوں یقین کرو گے؟ کیوں یقین کرو گے؟ تو وہ کافر، وہ مشرک، وہ مکے کے رؤساء کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، آپ کی چڑھتی ہوئی جوانی دیکھی ہے، آپ کے ساتھ کاروبار کیا ہے، آپ کے ساتھ معاملات کیے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کی زندگی کے شب و روز دیکھے ہیں، ہم نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہم نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا، تو آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں، آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں، نہ کبھی آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، آپ کی گزشتہ زندگی یہ آپ کے اس کلمے پر، اس دعوے پر گواہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اگر تم مجھے سچا کہتے ہو، صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، تو پھر میں تم سے بات کرتا ہوں کہ آؤ اللہ رب العزت کی توحید کی طرف آؤ، وہ خدا ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، وہ عبادت کا استحقاق رکھتا ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، آؤ ہم اس کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت غلط ہے، یہ بت عبادت کی حقدار نہیں، عبادت کا حقدار خدا ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ جب یہ اعلان کیا تو ابو لہب آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہنے لگا تبا لکا یا محمد، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بات ابو لہب نے کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب تم میری توحید کی دعوت دے رہے ہو، میری الوہیت کی دعوت دے رہے ہو، اپنی رسالت کا اقرار کروا رہے ہو، اگر ابو لہب آپ کی شان میں نازیبا کلمات کہہ رہا ہے، محبوب آپ خاموش رہو، آپ کا خدا بولتا ہے، خدا بولتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تو کہتا ہے میرے محبوب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، محبوب تو خاموش رہتا ہے، محبوب تیرے ہاتھ سلامت رہیں گے، لیکن اگر کسی کے ہاتھ ٹوٹیں گے تو ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔
ہر طرف سے جواب. اگر قرآن پڑھتے جائیں بہت ساری آیات، بہت سارے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار الزام لگا رہے ہیں، لیکن جواب خدا دے رہا ہے. حتیٰ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق، اگر ان پر بھی الزام لگا ہے تو اس کا جواب نہ مصطفیٰ نے دیا ہے، نہ خود عائشہ نے دیا ہے، بلکہ خود خدا نے جواب دیا ہے. خود خدا نے جواب دیا ہے. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے نہ گفتنی بات ہوئی ہے، نہ زیبا کلمات کہے گئے ہیں، تو جواب اللہ نے دیا ہے.